السلام علیکم جمشید بھائی، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اور آپ کا ٹور بھی اچھا گیا ہوگا پنجاب کا۔ اچھا یار جمشید بھائی، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ ابھی جیسے میں ابھی اٹھا ہوں اور اپنے فارم پہ گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے ایک فیمیل کے کیج میں، یعنی کہ کیج کے اوپر اور اس کی ٹرس جالی کے اوپر اور ٹرے کے اندر اس کے کچے بچے پڑے ہوئے ہیں۔ فیمیل پریگننٹ تھی اور فیمیل نے 3 تاریخ کو ڈیلیور کرنا تھا، ٹھیک ہے، 3 تاریخ کی پریگننٹ تھی۔ تو ابھی آج میرے خیال میں 29 یا 30 تاریخ ہے نا، تو 27-28 دن ہو گئے ہیں۔ تو اس نے 27-28 دن کے بچے پھینکے ہیں۔ بچے دیکھنے میں کچے لگ رہے ہیں، یعنی کہ پورا بچہ نہیں لگ رہا۔ بچے کی شیپ پوری ہے، سائز بہت چھوٹا ہے لیکن شیپ پوری ہے بچے کی۔ 4 بچے اس نے پھینکے ہوئے ہیں۔ یار اس کے پاسبل یا کامن ریزن کیا ہو سکتے ہیں یہ مس کیریج ہونے کے یا بچہ کرانے کے 27ویں 28ویں دن میں؟ اور دوسرا جو ہے، اب آگے کے لیے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اس کو کب کراس کروانا چاہیے، اور اس کو سیٹ ہونے کے لیے یا اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس کے اوپر تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ جی فہیم صاحب، سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں اس کے ریزن کی طرف۔ اس کا جو ریزن ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ فیمیل ریبٹ نے انتہائی گرم خوراک کھائی ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، اب آپ کی فیمیل کی میں بات نہیں کر رہا، میں ویسے ریزن کر رہا ہوں کہ آپ نے پتہ نہیں کیا دیا۔ مثال کے طور پر دار چینی، سونف، اجوائن، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بہت گرم ہوتی ہیں، اور کسی نے کوانٹٹی بڑھا دی اور اس کو دے دی۔ ویسے پریگننٹ فیمیل کو گرم چیز ہرگز نہیں دینی چاہیے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہیموڈیٹی کی وجہ سے بھی میرے پاس یہ مسئلے پیش آئے ہیں کہ ہیموڈیٹی بہت حد سے بڑھ جائے، لیکن سردیوں میں ہیموڈیٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہیموڈیٹی کی بات ہم اس جنوری، فروری، مارچ میں ہم کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہیموڈیٹی کی وجہ سے ان مہینوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہیموڈیٹی بھی ختم ہو گئی۔ خوراک بھی آئی ہوپ آپ نے ایسی چیزیں نہیں دی ہوگی۔ تیسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ فیمیل کو جب بہت بے حد سردی لگ جاتی ہے، یا وہ کسی بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، یا فیمیل اندرون کوئی ایسی بیمار ہو جاتی ہے جس کا بظاہر ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو فیمیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ریبٹس کی میں بات کر رہا ہوں، اختیار دیا ہوا ہے۔ وہ کسی بھی ٹائم بچوں کو ویسٹ کر سکتی ہے، اور ایسی حالت میں فیمیل سمجھتی ہے کہ میری حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ اس سے جان چھڑا کے بچوں کو پھینک دیتی ہے۔ تو ایسے کافی ریزن ہیں۔ تو ابھی جو ہو گیا اس پہ صبر کرنا چاہیے، جو بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرا ایسے بھی ہوا ہے، میری غیر موجودگی میں 3-4 ماداؤں نے بچے ڈیلیور کیے ہیں۔ کسی کا نسبت کا دروازہ ہم نہیں کھول سکے، کیونکہ میں تھانے میں 24 گھنٹے کے لیے پردیس گیا تھا، اور آگے مجھے ہفتہ لگ گیا۔ تو کسی نے ایسے بچے پھینکے ہیں، کسی کو گھاس نہیں تھی، سردی سے مر گئی ہے۔ 5-6 ماداؤں کے ضائع ہو گئے ہیں۔ تو ضائع بڑے ہو کے بھی ہو جاتے ہیں، جنہوں نے ضائع ہوتا ہے یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ اس پہ تو اب صبر ہی کرنا چاہیے۔ مزید اس کی جو آپ ٹیک کیئر کی بات کریں، اب اس کو گرم چیزیں آپ جتنی دے سکتے ہیں، آپ کو کھلا چیلنج ہے، آپ دار چینی بھی بے حد زیادہ دے سکتے ہیں، جتنی گرم چیزیں دے سکتے ہیں، تاکہ اس سے اندر گند صاف ہو جائے۔ تو ایسی ماداؤں کے اندر گند کا چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو ٹائم پہ ڈیلیور کرتی ہے وہ 12 گھنٹوں میں بالکل کلین ہو جاتی ہے، اور 72 گھنٹوں کے اندر اس کے پیٹ سے روڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ایسا مادہ ہوتی ہے اس کو منیمم 1 ویک چاہیے اس کو سیٹ ہونے میں۔ 1 ویک کے بعد آپ اس کو کراس کرا سکتے ہیں۔ جو خوراک ہے، آپ اس کی گرم خوراک جتنی گرم دے سکتے ہیں وہ اس کے لیے فائدہ ہے۔ چاہے جون کا مہینہ ہو، چاہے دسمبر یا جنوری کا مہینہ ہو، اس کو گرم خوراک زیادہ دینی چاہیے اس وقت میں۔